چلیے تفسیر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور کون ہے جو روگردانی کرے، جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو. ملت ابراہیم کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر شرک سے پاک، صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ انی وجہت وجہی للذی، اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا خالق ہے. اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، ہر مشکل میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کے سوا ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے. اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ حنیفن، کہ میں ہر ایک سے روگردانی کر کے قائم ہوں، جمع ہوا ہوں کس پر؟ صرف ایک اللہ کی عبادت پر. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، سنسیئرٹی کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے اللہ کو جب رب مانا تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا، اسی کے ہو کر رہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما، درست دین. کیا ہے وہ درست دین؟ ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. حنیفن، جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور جو مشرکین میں سے نہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو. تو خلاصہ کیا ہے کلام کا؟ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو اخلاص کا، توحید کا طریقہ تھا، ایک اللہ کی عبادت پر مبنی تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا. اسی طریقے کو یہاں دین درست کہا گیا، دین قیما کہا گیا. اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا. تو گویا صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے تھے. اور وہ کیا تھا؟ پیچھے آپ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو، ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کیا، اپنے باپ کی سختی برداشت کی، اور پھر اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب سب کو چھوڑ دیا. کس کی خاطر؟ ایک اللہ کی خاطر. کہ اگر ساری دنیا بھی مجھ سے ناراض ہو تو بھلے ہوتی رہے، مجھے راضی کرنا ہے تو کس کو؟ ایک اللہ کو، جو میرا خالق، جو میرا مالک، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے. تو یہ ابراہیم کا طریقہ عقل مندی کا طریقہ تھا. بظاہر ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر دی تھی. آگے آپ تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم نے ایکا کر لیا. بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور سب کے سامنے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، سب کی مخالفت برداشت کر لی. لیکن کیا نہیں چھوڑا؟ توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا. اس طریقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سا طریقہ کہہ رہے ہیں؟ عقل مندی کا طریقہ.
اس میں میسج کیا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کو ناراض کر لو، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرو. اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ الا من سفہ نفسہ، وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، وہ دراصل بے وقوفی ہے. اور سفہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سفہن کس کا اپوزٹ ہے؟ رشد کا. اور رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو. یعنی یہ پھر ایسا کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہدایت سے دور جانا ہے، اور یہ ناسمجھی کا ثبوت دینا ہے. اور یہ جو بے وقوفی ہوتی ہے نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہے عقل کی کمی اور دوسرے علم کی کمی. سیدھے راستے سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ یا تو علم نہیں ہوتا یا عقل نہیں ہوتی، اپنی بے عقلی کی وجہ سے اور یا بے علمی کی وجہ سے. جو بے علم ہوتا ہے وہ مخالفت نہیں کرتا اس راستے کی، لیکن جو بے علم ہوتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے ایسے. لیکن جو بے عقل ہوتا ہے وہ لا علم بھی ہوتا ہے بعض اوقات اور بعض اوقات علم والا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ حق کی مخالفت بھی ساتھ شروع کر دیتا ہے. ایسا کرنا ناسمجھی ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی نہ کرنا، سیدھے راستے پہ نہ چلنا، دراصل کیا ہے؟ حماقت ہے، بے وقوفی. اچھا، ہمارے ہاں عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنا کیا ہے؟ عقل مندی، بے وقوفی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء. کیونکہ منافقین سے بھی جب کہا جاتا تھا نا کہ تم کیا کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے والے تو بے وقوف ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں جو دین پہ نہیں چل رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. تو ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی برتے، توحید کا راستہ چھوڑ کے شرک کی طرف آئے، ہدایت چھوڑ کے گمراہی کی طرف جائے، اور پھر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے. تو بات یہ ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا علامہ دہر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے خالق، اپنے مالک کا وفادار نہیں، جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو رزق دیا، جس نے اس کو عقل سمجھ دی، اگر وہ اس کا نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، احمق. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا. ہزاروں لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. کیوں چنا؟ انہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لیا تھا، حماقت سے نہیں، عقل سے کام لیا تھا، عقل استعمال کی تھی. کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ غور و فکر شروع کیا، اپنے رب کی تلاش شروع کی، اور آسمان کو دیکھا، آسمان پہ ستارہ دیکھا، کہا شاید یہ میرا رب ہو، لیکن پھر خود ہی کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ڈوب گیا ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو ڈوب گیا. پھر اس کے بعد چاند کی طرف توجہ کی، کہا شاید یہ رب ہو، یہ بڑا ہے. پھر کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی ڈوب گیا. سورج کو دیکھا تو کہا شاید یہ رب ہو، نہیں، یہ بھی چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، رب ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر کہا میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو خالق، مالک، مدبر ہے، رب العالمین ہے. میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جس نے کچھ بنایا نہیں، جو سنتا نہیں، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق کہاں ہو سکتا ہے. تو چونکہ اس نے عقل استعمال کی تو اللہ نے اس کو پسند کر لیا، چن لیا، اور اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا. کیا بنایا ان کو؟ امام. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے اس کو چن لیا، رسالت کے لیے، امامت کے لیے، اور اپنا خلیل کہا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا. یہ دنیا میں ان کو
اتنی رحمتیں ان پہ نازل ہوئی اور اتنی بلندی نصیب ہوئی. کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہے، یہ کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا بن جائے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نیک اولاد دی. ان کی اولاد میں سے ایک پوری امت اٹھی بنی اسرائیل کی، اور دوسری پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو العرب بھی کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجتے ہیں. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا. اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی. ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی ان کو چن لیا، اور ان کو صالحین میں شمار کر دیا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے جن کے لیے بلند درجات ہوں گے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں نیکی میں آگے ہوگا وہ آخرت کے درجات میں بھی آگے ہوگا. آخرت دنیا ہی کا تو دوسرا حصہ ہے، جیسے آپ یہاں ہوں گے ویسے ہی وہاں آپ کو ملے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی فضیلت بیان کر کے، دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام بیان کر کے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس طریقے کو فالو نہیں کرے گا وہ پھر سیلف ڈسپشن کا شکار ہے، خود کو بے وقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں چنا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو. قال اسلمت، دیر نہیں لگائی، کوئی حجت بازی نہیں کی، وائی اینڈ وین نہیں کہا، کیا کروں، کیوں کروں، کہاں کروں، کب کروں. قال اسلمت، رب نے کہا میں فوراً حاضر ہوں، لبیک. اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا وفادار بن گیا، میں نے اپنا آپ اسی کے حوالے کر دیا. اب دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہائے کیسے کریں، بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ مشکل آئے گی، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر یہ نقصان ہوگا، اور انہی سوچوں میں ہم پیچھے رہ جاتے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا اور کیا ملے گا اور کیا جائے گا اور کیا کھو جائے گا اور کیا مل جائے گا. نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن کے کتنے ہی حکم ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو کرتے نہیں ہیں. کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، بات ماننا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، میں مان گیا، میرے باطن میں بھی میرے ظاہر میں بھی سب تیرا ہی حکم چلے گا. لیکن ہم جب اللہ کا حکم سن بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سوچتے ہی رہتے ہیں کریں کہ نہ کریں. ایک نماز جو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے اسی کو دیکھ لیں. فجر کے وقت اٹھتے، اچھا دائیں طرف پہلو بدلے، پھر بائیں ہو گئے، پھر اچھا ابھی اٹھتے ابھی اٹھتے. وہ جو پڑھنے ہو دیر کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح ظہر میں بھی، عصر میں بھی. ہم سب اپنی نمازوں کے آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی طرح باقی احکام بھی. جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ انہوں نے اللہ کی بات سن کے دیر نہیں لگائی، کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی ہچکچائے نہیں، کیونکہ انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے بڑھ کے میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کے میرا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مجھ پہ مہربان نہیں ہو سکتا، وہ میرا کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا. یہ ٹرسٹ کی بات ہے نا، اور دین نام ہی ٹرسٹ کا ہے. رضیت باللہ ربن کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہ جو چاہے مجھے کہے اور جو کہے گا اسی میں میرا فائدہ. وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. اسی لیے تو اسلم کہا تو کہا اسلم تو ڈن.
ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان جانے کا، یقین آ جانے کا. جس دن انسان مان جاتا ہے نا، اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل اور اپنی خواہش اور اپنا نفس اور اپنی تعویلیں پیچھے کرنی پڑتی ہیں. تو جس دن یہ کیفیت آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے. پھر وہ پکار اٹھتا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں ان کو فلی ٹرسٹ کرتا ہوں، اور جو اس میں ہے اس کو ماننے میں اپنا کوئی نقصان نہیں سمجھتا. عقل مند وہی ہوتا ہے جو ظاہری نفع نقصان سے اوپر اٹھ کے بڑے فائدے کے لیے کام کر جائے. آپ دیکھیے کہ جو شخص اچھا بزنس مین ہوتا ہے نا، جب وہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کا مجھے فوراً پروفٹ نہیں ملے گا، مجھے اس پر ابھی انویسٹ کرنا ہوگا، لگانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اور اتنے عرصے کے بعد، اتنے سال کے بعد مجھے اس کا ریٹرن ملنا شروع ہوگا. اور وہ اس امید پر آج بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کر جاتا ہے. لیکن جو ذرا کم عقل انسان ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے، اچھا میں آج جو اتنا لگا رہا ہوں تو کل مجھے کیا ملے گا، سویرے لگا رہا ہوں شام کو کیا ملے گا، اچھا ابھی کچھ فائدہ نہیں، چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا، اچھا یہ کر لو. بعض اوقات ہوتا ہے نا بچے جب نیا نیا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کام، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کروں گے، اس جاب میں کیا ہوگا، اس میں کیا ملے گا، اس میں کیا ملے گا. اچھا کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ٹیمپریری ہوتے ہیں مگر آپ کو ویجز زیادہ مل رہی ہوتی. اچھا کچھ لوگ ظاہری اٹریکشن میں آ کے چلو یہ کر لیتے، پیسے زیادہ. لیکن کچھ بہت عقل مند ہو، وہ کیا دیکھتے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آج پیسے زیادہ مل رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم اس کا فائدہ کیا ہو. عقل مند لوگ لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، اور بے وقوف لوگ شارٹ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، آج کیا ہوگا. اور جو زیادہ ہی عقل مند ہوتے ہیں وہ اور بھی لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، وہ سب سے آگے جا کے دیکھتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں. کہاں تک؟ آخرت تک، کہ اس کا اور بھی لانگسٹ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا، وہاں کیا ملے گا مجھے، اور جو چیز مجھے وہاں نہیں ملے گی وہ مجھے نہیں کرنی. مجھے وہ کرنا ہے جس میں 100% گارنٹیڈ فائدہ ہے. اور ایسا ہی شخص اصل عقل مند ہے. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل مندی کہی. اور جو اسے چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر رہا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی تھی، انسٹرکشنز دی تھی اسی بات کی. کس بات کی؟ اسی کلمے کی، یعنی اسلم، کہ مسلمان بن کے رہنا، ملت ابراہیم کو فالو کرنا. کس نے؟ ابراہیم. و ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بچوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ خود یہ کام کیا، اسلم تو کہا، بلکہ ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی اسی کی تاکید کی. اپنے بچوں کو بھی یہی کہا، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے وہ فوراً کس کے لیے سیو کرنے لگتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے پچھلے تجربوں کو سامنے رکھ کے نصیحتیں کرتے رہتے، اپنی مثالیں دیتے رہتے. میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو یہ کیا تھا، ہم ایسے کرتے تھے، اس چیز نے فائدہ دیا. ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ بھی درست ہو، لیکن جس سے آپ کو فائدہ ہوا یا جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتا ہے، آپ اسی کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کے لیے بھی پھر خیر و بھلائی چاہتے ہیں. تو جو لوگ دین میں سنجیدہ ہوتے ہیں، جو دین کو فائدے کی چیز سمجھتے ہیں، جو دین کو نجات کی چیز سمجھتے ہیں، وہ اسے صرف پھر اپنے تک نہیں رکھتے، وہ فوراً بچوں کا سوچتے ہیں. اچھا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کیا وہ بھی مسلمان رہیں گے؟ فوراً ان کی فکر کرتے ہیں. اور جو لوگ خود ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، جن کو اپنے دین کی فکر نہیں، ان کو بچوں کی کہاں فکر ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بعد فوراً اپنے بچوں کی فکر کی اور وصیت، انسٹرکشنز دی، باقاعدہ اس کی تلقین کی، تعلیم دی. وصا جو ہے یہ صرف کوئی ول لکھ کے نہیں رکھ دی کہ اچھا وہ مرنے کے بعد کھولیں گے تو کہیں گے اچھا باپ نے یہ کہا تھا. یہ نہیں ہے اس کا معنی. وصا کا معنی تعلیم اور تلقین کرنا، بار بار ریمائنڈ کرنا کہ یہی کرنا ہے تم کو، مسلمان بن کے جینا. آج ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. کیا صرف دنیا کا وقتی ظاہری تھوڑے عرصے کا مستقبل، یا اس سے آگے کی کوئی چیز؟ اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے.
اب ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کامیاب ہوئی، ان کے بچوں میں دین راسخ ہو گیا، اور صرف بچوں میں نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچوں کے بچوں کی آگے مثال دی. وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی. کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں. اب یہاں ہمیں نصیحت اور تلقین کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ملتا ہے. اب دیکھیں، جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ لاڈ کرتے ہیں، ان کے پیار سے بلاتے ہیں نا، محبت سے بات کرتے ہیں، تاکہ وہ مان جائیں، سن لیں. جس چیز کے ہم جتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں اتنی زیادہ پیار سے ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھو نماز پڑھو، ڈانٹ ڈپٹ، اور تم تو کبھی یہ کرو گے ہی نہیں، تم تو ساری زندگی قرآن ہی پڑھو گے، تمہیں تو یہ نہیں آتا، تمہیں تو اسکول بھیجنا ہو، دنیا کا کام ہو، ہر طرح کا اہتمام کریں گے کہ کسی طرح پڑھ جائیں. لیکن جب دین کی بات ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے، تو ہم اپنے عمل سے ہی ان کو بگا دیتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں دین آئے تو سب سے پہلے اپنا اخلاق درست کریں، ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں. ویسے اگر نہیں بھی آپ ان کے ساتھ بہت اچھے، تو کم از کم جب اللہ رسول کی بات کرنی اس وقت تو بہت ہی پیار سے بات کریں، تاکہ وہ آپ کی سخت رویے کی وجہ سے کہیں اللہ رسول کو ہی برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں. تو یہ حکمت انبیاء کے طریقے سے ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے جب اپنے بچوں کو دین کی بات بتائی تو کس طرح بتائی؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ لکم، چن لیا ہے تمہارے لیے، پسند کیا ہے تمہارے لیے، الدین، دین کو. یہ نہیں کہا یہ میرا پسندیدہ ہے. بعض اوقات ہم بچوں کو جب دین کی طرف بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ گروہ ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، لہذا تم بھی یہ بنو. اس سے بھی بچے کیا ہوتے ہیں؟ پٹ آف ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں کی سوسائٹی میں تو خاص طور پر بار بار ان کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ یو آر یور سیلف، یور اون بینگ، یو آر نو بڈی ایلس. اپنی عقل سوچو، اپنے طریقے پر رہو، ضروری نہیں ماں باپ کو فالو کرو. تو ایسے بچوں کو اگر آپ کہیں گے دیکھو میں اس راستے پہ ہوں، تم بھی اس راستے پہ چلو، کبھی نہیں سنیں گے. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اللہ کی محبت ڈالی ان کے دل میں، اللہ کی عظمت پیدا کی. آپ نے یہ نہ کہا یہ میری بات ہے، کیا کہیں؟ یہ تو اللہ کی بات ہے، جس نے پیدا کیا ہم سب کو، جس نے یہ سب دیا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا الدین، دین کو، فلا تموتن، بس نہ تم مرنا. یعنی میں تو جا رہا ہوں، ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد تم بھی اسی پہ قائم رہنا اور موت تک قائم رہنا اور نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے، خواہ اس راستے میں کتنی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، پھر بھی تم کس پہ قائم رہنا؟ دین پہ قائم رہنا. یعنی کسی صورت تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے تمہارے لیے الدین یعنی دین اسلام کو پسند کیا، تو اس کی تائید اور آیات سے بھی ہوتی ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سورۃ آل عمران 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ، وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک بات تو یہ کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی طرف بلایا، اسی اسلام کی طرف جسے انہوں نے خود قبول کیا، اسلم تو کہہ کے. اور پھر یعقوب علیہ السلام جو ان کی نسل میں سے تھے، انہوں نے بھی دین اسلام ہی کی طرف لوگوں کو بلایا. کسی یہودیت یا نصرانیت یا کسی فرقہ واریت اور گروہ بندی کی طرف نہیں بلایا. کیا کہا؟ دین کی طرف آؤ. ہم سب کو بھی اگر کسی کو دین کی بات بتانی ہے تو دین کی بات بتائیں، اللہ کی محبت دیں، اپنے سے یا کسی گروہ سے نہیں جوڑے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور پھر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ایک نعمت ہے، جیسے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آتا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی. تو دین کیا ہے؟ نعمت. تو اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمت پسند کی ہے, اب تم شکر ادا کرو. اور وہ شکر کیا ہے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہو, دین پر استقامت اختیار کرو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین زندگی کے کسی خاص وقت یا کسی خاص خانے کے لیے نہیں ہے, دین ساری زندگی کے لیے, مرتے دم تک کے لیے. کیونکہ جس حال میں انسان کی موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی شخص ساری زندگی دیندار رہے اور آخری عمر میں جا کے اس سے ہٹ جائے تو وہ اس کا پچھلا سب ختم ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ بستر مرگ پہ تھے. تو جو موت کی بے ہوشی ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخری وقت جو ہوتا ہے مشکل وقت ہوتا ہے اور انسان کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے. عام طور پہ جو نارمل ڈیتھ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں آنکھیں بند ہو رہی ہیں, بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دم لگتا ہے کہ جیسے ہوش آ گئی. سکرات الموت اس کو کہتے ہیں, موت کی بے ہوشیاں. بے ہوشی ہوئی, تھوڑا فاقہ ہوا, پھر بے ہوشی ہو گئی. پھر جیسے عموماً مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیمار ہوتا ہے کوئی انسان, ادھر ہو گیا, اس کو اونگ آ گئی, پھر آنکھ کھل گئی, پھر ادھر تکلیف میں انسان نہ پوری طرح سو سکتا نہ جاگ سکتا. تو بہرحال امام احمد بن حنبل جو تھے وہ بے ہوشی کسی عالم میں تھے اور اپنی انگلی اٹھا کے کہہ رہے تھے ابھی نہیں, ابھی نہیں. تو ان کا بیٹا دیکھ رہا تھا کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں. بہرحال جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں, ابھی نہیں, تو کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی اس بے ہوشی میں دیکھا کہ شیطان آ کے میرے سامنے اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا اور غصہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں سے نکل گئے, تم بچ گئے, تم بچ گئے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں, ابھی نہیں بچا, جب تک کہ میں مر نہ جاؤں. کیونکہ شیطان تو آخری لمحے میں بھی کیا چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات منہ سے نکلوا دے, کوئی ایسی چیز کروا دے کہ جس سے انسان کا خاتمہ خراب ہو. اسی لیے ہم سب کیا دعائیں مانگتے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا, خاتمہ ایمان پہ, یہ کہتے ہیں نا. اور یہ دعا مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیونکہ شیطان تو آخری دم تک بھٹکاتا ہے انسان کو, اور کبھی بھی انسان کو اپنے ایمان اسلام پہ فخر نہیں ہونا چاہیے, نہ بھولنا چاہیے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا. کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا بات منہ سے نکلے یا کوئی کام ایسا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ہم سب کو, یہ صرف ان کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. لیکن انسان کا جو فیوچر ہے وہ اس کے حال کی پیداوار ہوتا ہے. جو ہم آج کر رہے ہیں نا وہ کل بھی پھر انسان کا اسی پہ بلڈ ہوتا ہے. جسے ایک عمارت بنتی ہے نا, تو اگر نیچے سے ٹیڑھی ہو تو کیا ہوتا ہے, اوپر ٹیڑھی ہوتی جائے گی. اور اگر ایک ایک اینٹ سیدھی رکھتے جائیں تو کیا ہوگا, آخر تک سیدھی جاتی جاتی سیدھی ہوگی. تو اپنی زندگی کا ہر دن ایک اینٹ کی طرح سمجھے, یعنی بلڈ ہو رہا ہے. اور پھر وہ آج جو کریں گے وہ بلڈ اپ ہوگا کل کے کیے پہ, جو آپ نے کل کیا. جیسے آپ جیسے آج سے پارا ختم ہو رہا ہے, یہ کیسے بلڈ اپ ہوا ہے. ہر ہفتے آپ نے ایک حصہ کیا, پھر اگلے ہفتے اور کیا, پھر اور کیا, پھر اور کیا, پھر وہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے اپنے اختتام کو پہنچا. اسی طرح ہماری زندگی بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, اور ہر دن ہے ایک برک کی طرح, ایک اینٹ کی طرح, ایک کے اوپر آپ ایک رکھتے جاتے رکھتے جاتے رکھتے جاتے. تو اگر آپ سیدھی اینٹیں رکھیں گے تو پھر وہ سیدھی اوپر دیوار جائے گی. اور اگر ہم یہ کبھی ادھر لڑکیں کبھی ادھر, آج اچھا کر لیا کل انتہائی خراب کام کر لیا, کبھی کیا کبھی نہ کیا, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں, معلوم نہیں پہ کہاں اینڈ اپ ہو. تو اسٹریٹ رہیں تاکہ یعنی لینز اپنی چینج نہ کریں, سیدھے چلتے جائیں تاکہ اینڈ بھی پھر صحیح جگہ پر جا کر ہو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں جب انہوں نے کہا کہ نہ مرنا مگر اس ہاتھ میں مسلمان ہو کہ بس آخری وقت بس کلمہ پڑھ لینا اور سمجھنا اب سب ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ کرتے نہیں ہیں, روز جو بھی دل میں کرتے رہتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کیا پتا ہم کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے. تو اللہ کرے کہ سبھی کو نصیب ہو جائے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہی موت کے وقت اس پہ پھر حاوی ہوتی ہیں. ہر وقت ہم سوچتے رہتے ہیں, مرتے وقت بھی وہی سوچ رہے ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف امام احمد بن حنبل نے, جو آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی, اس میں ایک مشہور آتھر ہے, اس نے بہت سے مرنے والوں کی آخری وقت کی باتیں لکھی. اور وہ آخری وقت کی باتیں کیا ہیں, ہر کوئی وہی باتیں کر رہا تھا جس کا اس کو شوق تھا.
کوئی میچ کی بات کر رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی ڈرنک مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، یعنی ہر وقت جو دل میں بسا ہوا اور دن رات جس چیز کے پیچھے بھاگے، موت کے وقت بھی وہی. اچھا، موت کا وقت ایسے ہی ہے جیسے نیند ہوتی ہے نا، نیند اور موت مشابہت ہے. آپ نے دیکھو کچھ لوگ نیند میں باتیں کرتے ہیں، سنا ہوگا، یا آپ کبھی بچوں کو اٹھانے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جو وہ دن کو کرتے ہیں نا وہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں ایک گول کر لوں، اچھا میں ایک گیم ختم کر لوں، وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جن چیزوں میں ہماری روز دوڑ لگی ہوئی ہے نا، تو مرتے وقت بھی اسی چیز کی فکر میں مریں گے. تو ہم سب کو اپنی نیتیں، اپنے دل، اپنی زبان ٹھیک رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ آج ہم گالیاں دیں تو کل موت کے وقت کلمہ پڑھے. زبان سے غلط الفاظ جو ہیں ان کو نہ نکالیں، اپنے دل کو دوسروں کے لیے اچھا رکھیں، سوچ سمجھ کے کام کریں تاکہ آخری وقت میں بھی خیر و عافیت ہو. پھر فرمایا ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی موت کی علامات ان پہ ظاہر ہوئی. یہاں خطاب ہے یہود کو. اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو اس لیے یہودی رہیں گے کیونکہ ہمارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے، یعنی اسرائیل نے، ہمیں یہودی بننے کی تلقین کی تھی. انہوں نے کہا تھا تم یہودی بننا، ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کی بات کیا تھی، انہوں نے کیا کہا تھا. ام کنتم شہداء، یا تھے تم حاضر، یا تھے تم گواہ. دونوں معنی کیے تھے نا میں نے شہداء کے، حاضر بھی اور گواہ بھی. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو ان کے بچوں نے کیا جواب دیا تھا، قالو، ان سب نے کہا تھا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے. یعنی تمہارا یہ قول غلط ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودی بننے کو کہا تھا، یا ان کے بچوں نے آگے یہ اقرار کیا تھا تو تم ان کی نسل اولاد ہو تو اب تم اسی کو فالو کر رہے ہو. نہیں، انہوں نے تو کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ہم باپ دادا کے طریقے، ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے، ہمارے گھر میں یہی ہوتا تھا، ہمارے بڑے یہی کرتے تھے. اور بعض اوقات وہ بھی الزام ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے پہ تھے. اب دیکھیے کہ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کا طریقہ کیا تھا، ان کے خاندان میں کون کون عالم گزرے، کون کون بزرگ گزرے، کون کون بڑے گزرے. بعض اوقات کچھ لوگ ملاقات میں اپنا تعارف کراتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن اس نسل میں کوئی دور دور اثرات نہیں نظر آتے، کیونکہ علم ایسی چیز نہیں جو ورثے میں ملے کہ اگر ماں کے پاس پی ایچ ڈی ہے تو وہ ڈگری مرتے ہوئے بچے کو دے جائے گا، اچھا یہ تم یوز کر لینا، یہ نہیں ہو سکتا. تو بعض اوقات ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں تو اولاد نہیں سمجھتی. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی مرضی، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم دین اسلام اختیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو کہنے لگے کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کو مانیں گے اور ہمیں یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پہ قائم رہنے کی تلقین کی تھی. تو اس کا رد یہاں کیا جا رہا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا تم موجود تھے اس وقت؟ تم تو موجود ہی نہیں تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کی تلقین کی تھی. انہوں نے تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم ایک الہ کی عبادت کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کا الہ ہے، یعنی اللہ رب العزت، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو اس آیت سے بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے، جیسے پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کی، اور مرتے وقت جو آخری وقت تھا ان کا، اس وقت انہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا ادھر آؤ میں تم کو بتاؤں میری کتنی جائیداد ہے اور کون کون سے مال و دولت کے ذخیرے ہیں میرے پاس.
اور تم فلاں بیٹا یہ لے لے اور فلاں یہ لے لے، تم 12 وہ آپس میں جھگڑنا نہیں، اتنا مال میں چھوڑ رہا ہوں، یہ اور یہ چیز لے لے. عام طور پہ جب کوئی عام دنیا دار انسان مرتا ہے تو وہ کیا وصیت کرتا ہے؟ جب ہم کبھی ول لکھنے کا سوچتے ہیں تو کیا لکھنے کا سوچتے ہیں؟ ہمیں موت کا جب خیال آتا ہے تو فوراً ہی خیال آتا ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے یا جاب ہے یا جو بینک بیلنس ہے یا جو پراپرٹی ہے، اس کو کون سنبھالے گا اور کیسے سنبھالے گا. اور بیٹھ کے کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو. اور پھر عموماً اگر کوئی بھی ول اٹھا کے پڑھے اس میں یہی باتیں ملیں گی، کیونکہ ہم دنیا کمانے کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی کماتے رہتے، دنیا ہی جمع کرتے رہتے، اور جب مرنے کا بھی سوچتے تو دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنی نہ بچوں کی آخرت کی. اور پھر جب پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں تو دنیا ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، باقی تو کچھ ہوتا نہیں. کیونکہ ہم جس چیز کے لیے خود جی رہے ہیں اسی چیز کی فکر کریں گے نا، اسی پہ موت آئے گی. لیکن جن لوگوں نے آخرت کی یاد میں زندگی بسر کی، وہ صرف دنیا کی نہیں، وہ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنی اولاد کو عبادت کی تلقین کی، ایک اللہ کی عبادت کی، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی تمنا کی، آخری بات یہی کی، اسی بات پہ وہ خود مرے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ابراہیم اور اسماعیل کی بات کی، ان کو آبا کہا گیا. تو اسماعیل تو چچا تھے، باپ تو نہیں تھے، تو چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا، اما شعرت ان عم الرجل سن و ابی، کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کا چچا بھی اس کے باپ کا سن ہوتا ہے. سن کہتے ہیں ایک تنے سے نکلی 2 شاخیں، جیسے پودا ہوتا ہے نا، ایک بیج ہوتا ہے، ایک سٹیم ہوتا ہے، لیکن اس سے 2 برانچز نکلتی ہیں. یعنی چچا کی اصل بھی ایک، یعنی ان دونوں کا باپ ایک ہے. تو پھر چچا بھی باپ کی طرح، جیسے خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، ایسے چچا باپ کی طرح ہوتا ہے. تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیا. اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ نہ صرف یہ کہ اسحاق علیہ السلام بلکہ اسماعیل علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے. سب کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا تھا؟ دین اسلام. اور سب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلمان. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں. تو خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ ہم سب کو خود بھی اور اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، ان سب نسلوں کو جن کو ہم نے یہ ماحول دیا، انہیں کیا دینے اور کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بعد وہ کیا کریں؟ دین اسلام پر قائم رہیں. اس موقع پر آپ دیکھیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف کہنے سے یہ بات ہو جاتی؟ اب دیکھیے کہ ہمارے بچے دن کے کتنے گھنٹے ہمارے پاس گزارتے ہیں، ہم سے کتنی تعلیم لیتے ہیں، وہ ہماری کیا تربیت ہے، ہمارا کیا اثر ہے ان کی تربیت میں. ہم سب سوچیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے یا ان کے آگے بچے کس طریقے پر ہوں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو کیا وہ اپنے بچوں کو آگے کچھ دے سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ پہلا مدرسہ تو گھر ہوتا ہے، ماں سب سے بڑی معلم ہوتی. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ ایک شعر میں کہتا ہے کہ الام مدرستن، ماں ایک پورا اسکول ہے، جو کچھ ماں دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن اگر ماں ہی دین سے دور ہو تو بچوں کو کیا دے گی؟ عام طور پہ باپ تو کمائی میں لگے رہتے، یا یہ کہ ان کے دلوں میں اولاد کی وہ شفقت نہیں ہوتی جو ماں کے اندر ہوتی، ان کے اندر سکھانے کا بھی وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ماں کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ باپ کی ذمہ داری نہیں، باپ کی بھی ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتی. 9 مہینے تو بچہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 2 سال اس کا دودھ پیتا ہے، پھر کتنے عرصے تک وہ کھانے پینے میں اس کا محتاج رہتا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے. تو ان سارے طریقوں میں دین کا طریقہ ڈالنا اور ان کے اسلام کی فکر کرنا یہ ہر ماں کی ذمہ داری، ہر مسلمان ماں اور باپ کی ذمہ داری. اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم سب کو صرف خود ہی اسلم تو کہنا کافی نہیں، اسلم تو کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرنی ہے. ہم میں سے ہر ایک سوچے وہ اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا سے. آج اگر ہماری موت آئے تو ہمارے بچے اپنی موت تک کس دین پر رہیں گے. ان کو ہم نے ایک اگر بہتر دنیا دی تو ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ان کو دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو اس کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان کمیونٹی اتنی بکھری ہوئی ہے کہ
اکٹھے ہو کر ایک کاز اور ایک مشن کے لیے کام کرنا سیکھا ہی نہیں ہم نے. جب آپ ایک مسلم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے بہن بھائی، آپ کے اور رشتہ دار، اگر اللہ ان کو بھی ہدایت دیے ہوئے ہو تو وہ ایک بڑی سپورٹ ہوتے ہیں اور بچے دیکھ کے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. لیکن اگر صرف وہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں اور باقی سب دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر صرف یہ سوچنا کہ وہ خود بخود ہی کوئی دین کہیں سے سیکھ لیں گے یا ان کو کہیں سے مل جائے گا تو وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہو، اور اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو اس میں ہمارا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعاون شامل ہو. ہم خود آگے بڑھیں، سپورٹ کریں. اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو ہم صرف اپنے نہیں، اوروں کے بچوں کو بھی ساتھ پڑھائیں، ان کو سکھائیں. ہم صرف خود یہاں نہ آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں. اور یہاں آنے سے مراد صرف اسی جگہ اس بلڈنگ میں نہیں، جہاں بھی قریب جس کے بھی جو کوئی بھی دین کی بات ہو رہی ہو، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ دین جاننے کا نام ہے. کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں آتا. دین صرف بائی برتھ نہیں انسان کو ملتا، اس کے لیے بھی انسان کو شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ہم سب دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اپنے بچوں کے اسلام کی، ان کی عاقبت کی، ان کی آخرت کی. پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، ایک گروپ تھا، چلا گیا، گزر گیا. کون سا گروپ؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا. وہ تو چلے گئے اپنا کام کر کے، اپنا مشن مکمل کر کے. لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی، جو کوششیں کی. اس کا اجر کس کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ ما کسبتم، جو تم نے کوشش کی. تو اس لیے کیا شرط ہے، کیا ضروری ہے؟ کوشش. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم نہ پوچھے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. ان کے اعمال کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. ہمارے ہاں ایک اور غلط فہمی بہت عام ہے، اور وہ کیا کہ میرا تعلق بہت نیک لوگوں کے خاندان سے، میں سید ہوں، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں، اور اس کو اپنے لیے شرف اور عزت اور اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ چونکہ ہماری نسبت ان سے ہے لہٰذا ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا. سوچتے ہیں نا لوگ ایسے، چونکہ ہم فلاں کی اولاد میں سے، فلاں کی امت میں سے، لہٰذا ہم ادھر سے ہی اٹھائے جائیں گے. یہاں کیا بتایا گیا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت چلی گئی اپنے کام کر کے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کوشش کی. تمہیں کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی. تم نے کوشش کی تو صرف کسی کی اولاد میں ہونے سے بات نہیں بنے گی. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کسی کا عمل ہمارے عمل کی کمی کو نہیں پورا کر سکتا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بچوں کے پاس کوئی چیز نہیں اور آپ نے بہت کچھ کمایا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں تو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، تاکہ تمہیں کس چیز کی کمی نہ آئے. کرتے ہیں نا دنیا میں، اپنا بھی اٹھا کے حصہ دے دیتے، اچھا تم لے لو، تم خوش رہو. لیکن آخرت کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر بچوں نے نماز نہیں پڑھی تو ہم کہیں اچھا میری نمازیں تم لے لو. یہ نہیں ہوگا. اول تو کوئی کرے گی نہیں ماں، اور اگر کرنا بھی چاہے تو ہو نہیں سکتا، قبول ہی نہیں کیا جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، بچوں کے امتحان ہوتا ہے، ان کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے، مائیں منہ میں نوالے ڈال رہی ہوتی ہیں، اچھا یہ کھا لو، وہ کر لو، وہ کر لو. آخرت میں کوئی کسی کو نہ کچھ دے گا اور نہ ہی کوئی بوجھ بانٹے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا. تو یہ صرف ایک ڈسپشن ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے کسی کی نیکی فائدہ دے گی، کسی کی نہیں دے گی. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی، کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک وہیں رہ جاتی. مال اور اہل واپس، اور عمل ہی. یعنی مثلا آپ کی بہت اچھی گاڑی ہے اور آپ کی گاڑی پہ آپ کے سارے رشتہ دار بیٹھ کر قبرستان تک گئے تو گاڑی وہاں نہیں چھوڑ کے آئیں گے، گاڑی لے آئیں گے واپس، اور خود بھی سارے واپس آ جائیں گے. وہاں کون ساتھ رہے گا؟ عمل. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تو اصل چیز کیا ہے؟ کوشش، محنت. ہمیں کوشش کرنا ہے، اٹموسٹ اسٹرگل کرنا ہے. صرف تمنا اور خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. وہ اس وقت بنیں گے جب آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش کی، اور اگر وہ خود سے خود ہی بےچارے کہیں لڑک بڑک کے کچھ بن گئے تو وہ پھر خود ہی اپنے حصے میں رکھیں گے، آپ کے لیے کچھ نہیں.
کیونکہ اصل چیز کیا وہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت میں آپ نے کوشش کی تو پھر انہوں نے جو کیا وہ آپ کے لیے ثواب ہوگا. لیکن اگر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، نہ کوئی اس پہ مال خرچ کیا، نہ کوئی وقت لگایا، نہ کوئی تکلیف اٹھائی، نہ کوئی دعا کی، اور ان کو کسی اور سے ہدایت مل گئی اور آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں، تو وہ اسی کے کھاتے میں جائے گی، آپ کے حصے میں کچھ نہیں. اور اسی طرح بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے باپ نے کیا کیا غلط کام کیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کوشش کا، محنت کا، کہ کچھ کرو. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ یہود نے کہا یہودی بن جاؤ، نصارہ نے کہا عیسائی بن جاؤ. تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ ملت طریقہ ابراہیم کا، حنیفہ جو یکسو تھے، حنیف تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. بات یہ ہے کہ ہر انسان خود کو صحیح سمجھتا ہے، خواہ وہ کتنے گمراہ کیوں نہ ہو. اچھا، بعض لوگوں نے ایک اور فلسفہ بھی بنایا ہوا ہے، سارے ادیان ٹھیک ہے، ہر دین ٹھیک ہے، جو جس دین پر بھی ہو وہ سچا ہے، بس صحیح ہے، سب صحیح ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بس ابراہیم کا طریقہ درست ہے، باقی نہیں. اور فرقہ واریت کی طرف دعوت دینا ہر دور کا مسئلہ رہا ہے. ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ. تو بات کیا ہے؟ نہیں، ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ، توحید کا طریقہ. وما کان من المشرکین، پھر تاکید کے لیے دوبارہ کہا کہ وہ مشرک نہ تھے. کسی بات کو جب زیادہ بہتر طور پہ واضح کرنا ہو تو اس کو دو طرح سے کرتے، پہلے پازیٹیولی پھر اس کا اپوزٹ بتا کے. پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی میں نے. پہلے بتایا کہ وہ صحیح طریقے پر تھے، توحید کے طریقے پہ تھے، پھر کیا کہا؟ وہ مشرک نہ تھے. اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اگرچہ ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے اور ہر دور میں لوگ اپنے طریقے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح طریقہ بھی ہر وقت ہر جگہ موجود رہتا ہے، خواہ وہ لوگوں کو نظر نہ آئے. ہم اگر کسی کو یہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو ساتھ کیا بتانا چاہیے؟ یہ کرو. جب وہ بلاتے تھے یہودیت اور عیسائیت کی طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، اصل آپشن یہ ہے، ملت ابراہیم، یہ ہے کرنے کا کام. اور پھر یہ ہے کہ ابراہیم کا طریقہ کیوں اچھا تھا اور ابراہیم ہی کی پیروی کیوں کرو؟ کیونکہ اللہ نے ان کو امام بنایا تھا، اور امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے. ابراہیم کی کیوں پیروی کرو؟ کیونکہ وہ یکسو تھے، مرتے دم تک اس طریقے پہ قائم رہے. جو زندہ ہوتے ہیں نا، ان کا نہیں پتا ہوتا کب بھٹک جائیں، لیکن جو ایمان پہ فوت ہو جاتے ہیں ان کی پیروی کرنا اور ان کے طریقے کو فالو کرنا جو درست ہے وہ درست ہے. پھر کیوں ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو؟ کیونکہ وہ مشرک نہ تھے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں ہر ایک اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، اور کچھ لوگ سبھی کو سچا سمجھتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں درست نہیں. دنیا میں ایک ہی راستہ درست ہے، اور وہ راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اور طریقہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، جبکہ باقی سب کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں، حتیٰ کہ یہودیت اور نصرانیت میں بھی شرک کا عنصر پایا جاتا ہے. سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئرلی فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم کو وہ اصل راستے سے جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے. قولوا، وہ راستہ کیا ہے جس پہ چلنا ہے؟ اس کے لیے تم سب کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہو قولو، سب بولو. قولو کا کیا مطلب؟ اپنی زبان سے بولو. کیا؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. کیا؟ قرآن اور سنت، حکمت. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں نازل کی ہیں. تو وما انزل الینا جب کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ قرآن اور سنت دونوں. وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر. کیا اتارا گیا تھا؟ صحیفے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 صحیفے تھے. صحیفہ چھوٹی چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن مجید میں آتا ہے. وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر جو اتارا گیا، ہمیں نہیں معلوم وہ کون سی کتاب تھی، لیکن جو بھی اتارا گیا ہم اس کو مانتے ہیں.
وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پہ بھی اتارا گیا، لیکن ہمیں نہیں پتا ان کی کتاب کا یہ صحیفے کا. وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر جو اتارا گیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی. والاسباط، اور جو بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء پر اتارا گیا. بنی اسرائیل کے جو گروپ بنے تھے ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے تھے، بہت سے انبیاء بھیجے گئے تھے ان کی طرف، ان پہ جو اتارا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور جو معجزات دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور جو معجزات دیے گئے، ہم سب کو مانتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو انبیاء عمومی طور پر جنرلی تمام انبیاء کو دیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے رب کی طرف سے آیا تھا. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. کس میں؟ ایمان لانے میں. ہم سب کو مانتے ہیں اور جو ان پہ اترا اس سب کو مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ایک اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں. اب آپ دیکھیے بار بار کیا آ رہا ہے، ہمارا نام کیا ہے، ہم کون ہیں؟ مسلمان. کہیں نہیں کوئی اور کسی فرقے یا گروپ کا نام بتایا جا رہا. مسلمون، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے اصل دین، یہ ہے ملت ابراہیم. کیا؟ کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو مان لو، کسی قسم کے تعصب کا مظاہرہ نہ کرو. سورۃ البقرہ 285 میں بھی ہم یہی کہتے ہیں. کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ سارے انبیاء برحق تھے، ہر ایک دین اسلام لے کر آیا، جو تعلیمات انہوں نے دی وہ سچ تھی، ہم سب اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ہم ان سارے پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ لوگ ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو. کون؟ یہود و نصارہ. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہوں گے. ہدایت کا معیار کیا ہے؟ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کون سا ایمان؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان تھا. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم سے مراد کون ہے یہاں؟ نبی اور صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. یعنی یہود و نصارہ اس وقت حق پر ہوں گے جب وہ ایمان لائیں گے جیسا تمہارا ایمان ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، ویسا ایمان نہ لائیں، قرآن کو نہ مانے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت کا شکار ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ پریشان نہ ہوں، نہیں مانتے نہ مانے، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہوگا. کیونکہ ہوتا ہے نا، جو ضد میں آ جائے، جو مخالفت شروع کر دے، پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر انسان اس سے ڈرتا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ علل اعلان حق کا اظہار کریں، کسی کی دشمنی اور مخالفت سے نہ ڈریں، اللہ تمہیں ان کے شر اور چالوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی اس میں کوئی کامیاب نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ دین غالب ہو کر رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے تھے وہ کامیاب ہوا، دین اسلام پوری دنیا تک پہنچ گیا. تو بنیادی طور پر یہاں ہدایت کا حقیقی معیار بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے. کون ہے؟ جو اس طریقے پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. ہمیں آج کے دور کی مثالوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ فلاں لیڈر بہت اچھا تو اس کو پیروی کرو، تو اس کے پیچھے جاؤ. معیار کیا ہے ہدایت کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. صراط الذین انعمت علیہم. اور آپ کا طریقہ کون سا طریقہ تھا؟ اسلام کا طریقہ تھا، جو دراصل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کسی گروہ میں سے نہ تھے، کسی خاص فرقے میں سے نہ تھے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. اور مراد اس سے کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام کو رنگ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شخص دین میں آتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک خاص رنگ اس پہ چڑھنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دیندار بننے لگتے ہیں، دین پر عمل کرنے لگتے ہیں، ان کی شکل، ان کے لباس،
ان کی چال ڈال، ان کے بولنے کے انداز، اس میں فرق آتا ہے، ایک رنگ چڑھنے لگتا ہے. اور اگر وہ رنگ نہ ہو اور وہ کہے ہمارا دل بہت اچھا، نیت بہت اچھی ہے، تو یہ کافی نہیں، کیونکہ رنگ جو ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا، رنگ اوپر ہوتا ہے. تو دین کا ظاہری حصہ بھی ضروری ہے اور دین کا اندر کا حصہ بھی ضروری ہے. اندر والا تو اخلاص ہے نا جو پیچھے گزر چکا، اور ظاہر کا طریقے، طور طریقے بھی دین کے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے تو پہچانے ہی نہ کہ آپ مسلمان ہے کہ کون ہے. ہمارا حال حلیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو نہ پتا چلے میں مسلمان ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ جو طریقے اللہ نے بتائے ان سے اچھے کون سے طریقے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، مکمل ہے، درست ہے، بہترین ہے. اور یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عقل کو پرووک کیا جا رہا ہے. عقل استعمال کرو، سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ بہتر کیا ہے، وہ جو بندوں نے بنایا یا وہ جو اللہ نے بنایا. ہم بھی سوچے نا، ایک وہ لائف اسٹائل ہے چلنے پھرنے، اڑنے اٹھنے بیٹھنے کا وہ طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے. وہ ایٹیکیٹس اور مینرز کہاں سے آئے ہیں؟ لوگوں کی طرف سے. ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھائے ہیں. تو بہتر کون؟ لیکن ہمیں کون سا بہتر لگتا ہے؟ ہم کس سے متاثر ہیں؟ ہم کس کے شیدائی ہیں، کس کے دیوانے ہیں؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. پیچھے رنگ کے لیے آپ ایک اور لفظ بھی پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تھا؟ لون. اور یہ ہے صبغہ. دونوں میں ڈفرنس ہے. لون ہوتا ہے قدرتی رنگ، نیچرل کلر. جیسے گائے کا رنگ ہم نہیں رنگتے، کئی لوگ ویسے مہندی وہندی لگا دیتے ہیں لیکن وہ ٹیمپرری ہوتا ہے. اسی طرح جیسے پھولوں کا نیچرل فلاورز کا رنگ ہے. تو یہ سارے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ لون، جو قدرت نے ان کو رنگ دیا جس رنگ میں. لیکن صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو خود چڑھایا جاتا ہے، جو آپ خود کلر کرتے ہیں، جو ڈائی کرتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے نا. تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. تو یہ کون سا رنگ ہوگا؟ جو آپ کو چڑھا چڑھایا نہیں ملے گا. یہ آپ کا اسکن کلر نہیں ہے. اس سے مراد کہ آپ گورے ہیں یا کالے ہیں یا درمیانے ہیں. اس سے مراد اللہ کا دین ہے، دین کا رنگ ہے. اور دین کا رنگ انسان کوشش کے ساتھ خود پہ چڑھاتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اپنے آپ کو کمپلیٹلی رنگ لو. تمہارا دین تمہاری آئیڈینٹی ہو، تمہاری پہچان ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کپڑے کو رنگ لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کا پورا ٹیکسچر بھی بدلا ہوا نظر آتا ہے، اس کی بالکل اس کی شکل ہی جیسے بدل جاتی. ایک اور مثال آپ یوں لے سکتے کہ جیسے اگر کمرے میں آپ سفید رنگ کی بتی جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماحول اور ہوتا ہے. یلو جلائیں تو اور ہوتا ہے، اور اگر وہیں بلو یا گرین جلا دیں تو اور ہو جائے گا. تو اسی طرح دین کا رنگ جب انسان پہ چڑھتا ہے تو وہ صرف ظاہری کچھ ریچولز کے نظر آنے کا نام نہیں ہے، وہ پوری پرسنالٹی کے تبدیل ہونے کا نام ہے، پوری شخصیت کا بدلنا ہے، جس میں انسان کے اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، کام کاج، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے، بول چال کا انداز، عبادت کے طور طریقے، اس کا لباس، اس کا لینا اور دینا، ہر چیز میں تبدیلی آتی. اور آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ اس شخص پر دین کا رنگ ہے یا نہیں. اور یہ صرف دین پڑھنے سے بھی نہیں چڑھ جاتا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں مجھے بہت کچھ معلوم ہے اور وہ ہر موقع بے موقع آیات کوٹ کرتا رہے بیٹھ کے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ان کو آیتیں حفظ ہوتی ہیں، یاد ہوتی ہیں، حدیثیں یاد ہوتی ہیں، پھر وہ جہاں موقع آتا ہے وہاں پر کوٹیشنز تو فوراً دے دیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے احکامات کو بطور کوٹیشن کے لے لیتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے مطابق کرنا کیا چاہیے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے مخاطب ہیں اور ہم سب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھائیں، جس کو اللہ نے اپنا رنگ کہا ہے، صبغۃ اللہ.
ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مذاہب کے اندر جب کوئی شخص کنورٹ ہوتا ہے یعنی اس مذہب کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ رنگتے ہیں، یعنی ایک رنگ میں اس کو نہلاتے ہیں جس کو بیپٹائز کرنا کہتے ہیں. یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خاص قسم کا اس کو غسل دیا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بچہ اب اس خاص دین میں داخل ہو گیا. تو بپتسمہ کی رسم یہود کے ہاں بھی تھی، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، اور اسی طرح بعض اور ادیان کے بھی اپنے اپنے رنگ ہیں، یعنی بعض رنگوں سے بعض دین پہچانے جاتے ہیں، ان کے ریلیجس کلرز ہوتے ہیں، تو ان کلرز کو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں ریلیجن کا نشان ہے. تو اسلام کے لیے کوئی خاص یلو یا ریڈ یا گرین کلر مراد یہاں نہیں ہے کہ اس رنگ کے آپ کپڑے پہنو یا اس رنگ کے اپنے کارپٹ بچھاؤ یا کوئی خاص رنگ اختیار کر لو تو وہ رنگ تمہارا جو ہے وہ ایک دین کا سمبل بن جائے گا. یہ نہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے بعض اوقات کالا اور بعض نے گرین کیا بنا رکھا ہے، ریلیجس کلر بنا رکھا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اوپر بلیک کلر کا غلاف ہے تو کچھ لوگ کالے کپڑے کو پہننا یا کالے رنگ کو دین کا شعار سمجھتے، کچھ گرین، روزے کا رنگ گرین ہے تو اس سے گرین رنگ دین کا رنگ سمجھتے ہیں اور ہر ریلیجس فنکشن میں وہ رنگ حاوی ہوتا ہے. کچھ لوگ کچھ اور مذاہب کو فالو کرتے ہیں، شادیوں میں یلو کلر جو ہے وہ خاص مواقع پر ہر چیز، پھول ہوں یا لباس ہوں یا چاندیاں بچھی ہوئی ہوں، ہر چیز کو یلو کر دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے رنگ ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا چاہتا ہے ہم سے؟ صبغت اللہ، کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ والے بنو، جس کے لیے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن یہ کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے، رب والے، تمہارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، کیونکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو. تو کتاب پڑھنے، پڑھانے، دین کا علم حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے کا اصل مقصد اور غرض کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اللہ کا رنگ آئے، اللہ سے تعلق کی خوشبو آئے، لوگ دور سے دیکھ کے پہچان جائیں کہ یہ شخص اللہ والا. اچھا، اس کے لیے بھی ہم نے خاص ایک شکلیں حلیے بنا لیے اور بس ان شکلوں کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری شکلیں اللہ والی نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مخصوص ہیئت یا شکل کو اللہ والی شکل نہیں کہا، بلکہ تمام چیزیں، خواہ وہ مخصوص علامات ہوں، جیسے خواتین کے لیے جیسے حجاب ہے یا مردوں کے لیے داڑھی ہے، تو یہ ایک ظاہری رنگ ضرور ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے. اگر کوئی شخص حجاب اوڑھ کے کسی کو گالیاں دے رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے یا بد اخلاقی کر رہا ہے تو یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. یعنی ایک کپڑا سر پہ اوڑھنے سے اللہ کا رنگ نہیں آ جاتا جب تک کہ آپ کی زبان پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے معاملے پر اللہ کا رنگ نہ چڑھے. تو یہاں اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو جو تمہارے چال ڈھال اور رویے اور معاملے میں نظر آئے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے دین سے بڑھ کر یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے بڑھ کر کس کا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا طریقہ، اللہ کا دین سب سے بہترین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہر چیز کے بارے میں اس میں تعلیم موجود ہے. وہ جامع ہے، انسانی نفسیات اور ضرورت کے مطابق ہے، کیونکہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور دین بھی اللہ نے بھیجا. اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پہچانتا ہے. تو جو چیز اس نے ہمارے لیے پسند کی دراصل وہی پسندیدہ ہے، وہی بہترین ہے. خواہ بظاہر ہماری عقل کو وہ اچھی نہ بھی لگے، ہماری نظر کو اچھی نہ لگے یا ہماری عقل میں نہ بھی سمائے، لیکن اصل میں وہی سب سے خوبصورت ہے. تو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً سے مراد کیا ہے؟ کہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. خواہ وہ کھانے کا طریقہ، خواہ وہ سونے کا طریقہ، خواہ وہ بولنے کا طریقہ، خواہ وہ ماں باپ یا بہن بھائیوں سے معاملہ کا طریقہ ہو، سب سے خوبصورت طریقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس طریقے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس طریقے پر جو پورے طور پہ چلا ہے اس کے طریقے کو کیا طریقہ کہا گیا؟ اسوۃ حسنۃ. اور یہ احسن اور وہ حسنہ ہے، ایک ہی روٹ ہے.
خوبصورت طریقہ، خوبصورت نمونہ. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہوگا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج خود مسلمان بائیں ہاتھ سے کھانے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیتے، سب نہیں، بعض، اور اس کو ایٹیکیٹس میں شمار کرتے، یا کھڑے ہو کے کھانے یا بیٹھ کے کھانے میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، بلکہ کھڑے ہو کے کھانے کو زیادہ بہتر محسوس کرتے، کیونکہ اس میں نفس کو ایک تسلی ہو رہی ہوتی کہ ہاں ہم بیکورڈ نہیں کہلائیں گے، ریجڈ نہیں کہلائیں گے. یہ سب باتیں، بیکورڈ ہونا یا ریجڈ ہونا، یہ سب انسان کے اپنے ذہن کی اختراع. آپ جس چیز کو جس نظر سے چاہیں دیکھنا شروع کر دیں. تو دین کا طریقہ جو ہے، چونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے کہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے اس میں؟ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ دوڑاؤ، کرتین، بار بار اپنی نگاہ پلٹاؤ، هل تری من فطور، کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ ایک پتے کو دیکھیں، ایک پھول کو دیکھیں، ایک پتھر کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے اور اپنا کام کر رہی. تو اگر پوری کائنات ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے، سورج چاند ستارے اپنی اپنی جگہ پر بندھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں بندھے ہوئے اور چل رہے ہیں، اور کسی قسم کی وہاں کوئی ڈسٹرکشن نہیں، تو پھر انسانوں کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اور ان کے لیے اللہ نے جو سسٹم اور جو ڈسپلن بھیجا ہے اس کو فالو کرے. یہی سب سے بہترین طریقہ ہے، یہی سب سے اچھا ہے اگر وہ جانے. اور تم کہو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. کوئی اور مانتا ہے یا نہیں، کوئی اور اس طریقے کو اختیار کرتا ہے یا نہیں، لیکن ہم تو اسی کی بندگی کریں گے، ہم تو اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں گے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہ نحن لہو عابدون اصل میں وہی معنی رکھتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ کا ہی. تو گویا اللہ کا رنگ اختیار کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن جانا، اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا. اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، یعنی اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی عقل کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اس کا حکم مانتے ہوئے اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رکتے ہوئے، اور اس میں محبت اور احترام کا عنصر بھی ہو، مجبوری اور صرف مارے بندھے والی بات نہ ہو. قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے آرگیو کرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور یہاں بھی مراد فی دین اللہ ہے. ورڈ انالیسس بتائے تھے آپ کو، تو اس میں دین کا لفظ محذوف ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کا رنگ، اللہ کی عبادت کا طریقہ. کیا اس کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں جھگڑا کرے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اسے کم درجے کا بتائے، ان سب سے خطاب. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کامن گراؤنڈ ہے، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تم بھی اسی کو مانتے ہو. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے. لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اسی کی مانیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. یعنی اگر تم عمل نہیں کرتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، تمہیں اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتنا ہوگا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے. جس راستے پر ہم ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی جزا ہم خود پائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص اور سنسیئر، لائل، وفادار ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے، اس میں اللہ والا ہونے کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں اس کے طور طریقوں سے. مثلا نماز کا وقت، کسی بھی رشتہ داروں کے مجلس میں ہے یا باہر کہیں کسی پارٹی میں انسان، تو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جو ہی اذان کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا، نماز پڑھے.
اب جو ہی نماز پڑھے گا تو باقی سب کی نظر میں آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیا ہو گیا، بدل گیا، یہ اب ہم سے فرق ہو گیا۔ جو ہی آپ دیکھتے کہ لوگ آپ کے دین پر نظر کرنے لگے ہیں یا انکمفرٹیبل ہونے لگے ہیں تو پھر وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج یا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، آرگیومنٹ۔ آپ نہ بھی چھیڑے، خود ہی چھیڑ دیں گے۔ یعنی اگر آپ نے کسی مجلس میں سے اکیلے اٹھ کے نماز پڑھ لی نا تو واپس آنے پہ آپ کی خیر نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ریلیجس آرگیومنٹ شروع ہو جائے گی، کہیں نہ کسی اور کا قصور ہوگا اور ذمہ دار آپ ٹھہرائے جائیں گے، پوچھا آپ سے جائے گا کیا فلاں نے بیٹی کو کیوں قتل کر دیا، فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، فلاں۔ اب آپ نے تو نہیں کہا تھا اس کو ایسا کرنے کو، لیکن کہیں کوئی خرابی ہو ذمہ دار آپ ہیں۔ اور پھر صرف وہیں تک نہیں، پھر قرآن پاک کی کوئی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیں گے، پھر اس پہ بحث شروع کر دیں گے، یہ جو آیا ہے 4 شادیوں کا حکم، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور وہ جو عورت کی گواہی آدھی اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، اور جو فلاں حکم، یعنی کوئی نہ کوئی اعتراض کی بات شروع کر دیں گے۔ تو یہ صبغت اللہ اور یہ حجت بازی یہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو اس موقع پر آپ ان سے کہیے کہ بھی تمہاری کیا مشکل ہے، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا رب بھی ہے، تم اسے رب مانتے ہو نا۔ بہت سے لوگ سو کال خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اس کے باوجود مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں دین کے معاملے میں۔ اور مسلمان ہونے کا تو مطلب کیا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، اسلمت کا تو لفظ آتے ہی سر جھکا دیتا ہے انسان۔ پھر یہ جو سر کے اندر کھوپڑی ہے نا عقل والی، پھر اس کی نہیں چلتی۔ پھر سبمیشن کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا مان لیا، عقل میں آ گیا تب بھی، اور اگر اس کے اندر نہیں جا رہا، چھوٹی ہے بہت، تو تب بھی ہم مان گئے۔ اسلم تو کا کیا مطلب ہے؟ مان گئے۔ جو وہ کہتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو وہ کہتا ہے ہمیں تسلیم ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی بحث نہیں کرنا۔ تو ایسی صورت میں 2 چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ وہ ربنا و ربکم، بھئی جس دین پہ تم اعتراض کرے وہ تمہارا بھی تو ہے۔ اور کچھ لوگ دین میں نہیں ہوتے، مثلا نان مسلمز ہوتے، وہ آپ سے جھگڑنے لگتے اگر کسی چیز کے بارے میں، لیکن اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں وہ بھی۔ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ اسی رب کا بھیجا ہوا ہے جس کو تم بھی رب مانتے ہو، وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے۔ اور پھر خاص طور پر اگر آپ کے کچھ اعمال کو پن پوائنٹ کیا جائے کہ یہ جو آپ سر پہ اوڑے ہوئے، یہ کیوں اوڑے ہوئے، یا آپ یہ فلاں جو کام کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، تو انہیں کہے کہ یہ ہم کرتے ہیں، اس کے ہم خود رسپانسبل ہیں، آپ کو کیا مشکل، آپ کو کیا پریشانی، اور تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے، یعنی مت جھگڑو ہم سے۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا طریقہ لائلٹی کا طریقہ ہے، اخلاص کا طریقہ ہے، سچائی کا طریقہ ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے بھی۔ اگر اس کو رب مانتے تو اس کی بات پر عمل بھی کرتے۔ تم اس کو رب مانتے ہو لیکن کرتے اپنی مرضی ہو، اپنی خواہشات پہ چل رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ کریں دلیل کے ساتھ کریں، آنکھیں بند کر کے کسی کو مت فالو کریں، دین کو سمجھیں، اللہ کا حکم سمجھ آئے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی اعتراض کرے، بحث کرے، پھر لوگوں سے ڈر کے اس کو چھوڑے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بحثیں کرے تو بہت اس مسئلے میں پڑھنے کی بجائے پرنسپلز پہ بات کرے۔ ایک بعض اوقات اگر کوئی خاص بحث چھیڑ دیتا ہے نا، مثلا انٹرسٹ پہ چھیڑ دی ہے، کچھ اور کسی بھی چیز پہ، اس میں مت جائیں، کیونکہ ہم کیا کرنا، ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم اس میں سیٹسفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ 4 شادیوں کا حکم کیونکہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ، اس لسٹ میں نہ جائیں، کیوں ہے اور کیوں نہیں، اس میں نہیں جائیں، اصول پہ بات کریں کہ بھئی قرآن کی آیت کوٹ کر رہے تو اللہ نے بھیجی ہے، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو ذمہ دار نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے، ہمیں بھی اس کے احکامات جو ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے کہ جو اس نے کہا ہے بس اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں سب کو آزادی ملی ہے، تم اگر غلط کام کرے تو ہم تو تم پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے، تمہیں کیا مشکل ہے ہمارے اوپر۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن دوسرے بے وجہ آپ کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی آپ کی ٹالرنس بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنا ترجمہ ابھی تک پڑھ رہے ہیں، اسی لیے میرا ورڈ انالیسس میں بہت زور ہوتا ہے کہ آپ لفظ سمجھیں، تاکہ کوئی آپ کو آ کے یہ نہ کہے کہ جی فلاں نے تو یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ جب آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا تو آپ کو ادھر ادھر کی بہت لمبی باتوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس کی کوئی کیا بھی تعویل کرے تو مخلص کا معنی تو ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو قرآن بہت سمپل ہے، لیکن جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اس میں تعویلیں نکالتے ہیں، وہ اس کو اصل ٹیکسٹ سے دور لے جاتے ہیں. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط کون تھے؟ اولاد یعقوب، بنی اسرائیل کے قبائل، ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے. کانوا ھودا و نصارا، کہ وہ یہودی یعنی عیسائی تھے، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ سب یہود تھے، عیسائی کہتے تھے کہ یہ عیسائی تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، آل عمران 67، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ یکسو مسلمان تھے. آل عمران 65 میں فرمایا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو علیہ السلام. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، ان کے بعد تم ان کے پیروکار اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہو. عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، ابراہیم تو ان سے پہلے کے تھے، وہ کہاں سے تمہارے فرقوں میں پڑ گئے؟ یہ تمہارا نام انہوں نے رکھ لیا جبکہ یہ تمہارے نام بعد کی پیداوار ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا شیعہ تھے یا حنبلی تھے یا شافعی تھے. یہ کہنا زیب نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بعد کی پیداوار ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مسلم. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو یہ یہودیت اور عیسائیت اسی طرح فرقہ وارانہ نام ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ جس فرقے میں وہ ہے وہ سب سے صحیح ہے، اور باقی سب کو بھی اسی میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہاں بھی اب ان کو کوشچن کیا جا رہا ہے. تم جو یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ کچھ نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے. اب یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو یا اللہ کی بات سچی؟ اب وہ دو میں سے ایک بات کہیں گے نا، یا کہیں گے ہم سچے. اگر یہ کہیں کہ ہم سچے تبھی پھنستے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سچا نہیں. تو کوئی یہ ماننے کو تیار ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی نہیں ہوگی یا اللہ تعالیٰ سچ نہیں بولتے؟ تو یہی کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، وہ سچے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مانتے کیوں نہیں؟ کتنی زبردست دلیل ہے. قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے کہیے کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ اور یہ بات جو ہے وہ ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب کوئی شخص دین کے کسی حکم پر اعتراض کرے کہ یہ کیوں ہے دین میں، اور اسے ہم یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے. کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا لیکن سائنٹسٹ یہ کہتے نہیں، کتنی عام بات ہے. قرآن میں یہ لکھا ہے لیکن آج کی ریسرچ یہ بتاتی. تو اس موقع پہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، یا ہمیں اس موقع پر دوسرے کو کیا کہنا چاہیے؟ اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللطیف، بہت باریک بین، صرف اوپر اوپر سے نہیں اندر تک جانتا ہے. الخبیر، بہت ہی زیادہ باخبر، وہ ہر چیز جانتا ہے. تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا علم زیادہ ہے اور ہماری ریسرچ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ اوتھینٹک ہے یا پرووڈ ہے. نہیں، بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے سچ کہا ہے. قل صدق اللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، سب سے سچی بات اللہ ہی کی ہے. اور دوسرے کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ انسان کا علم زیادہ ہے یا اللہ کا علم زیادہ ہے، خالق کا زیادہ یا مخلوق کا. اس کا علم زیادہ ہے جس نے آسمان بنایا، یا اس کا وہ جو آسمان کو دیکھ کے وہم و گمان سے نتیجے نکال رہا ہے، یہ خود ساختہ پرنسپلز بنا کے اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ ریسرچ جو ہے یہ پرووڈ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان بھی اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ زیادہ درست ہے. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو گواہی اس کے پاس ہے اس کو چھپا دے.
یہ کیا گواہی تھی؟ کس گواہی کی طرف اشارہ ہے؟ نمبر 1، اہل کتاب کے پاس ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل دونوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ آخری رسول ہیں، اور جو نشانیاں وہاں تھیں وہ آپ پہ پوری اترتی تھی. تو وہ اس بات کو چھپائے ہوئے تھے، بتاتے نہیں تھے، حالانکہ آپ کے اوصاف ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. پھر اسی طرح اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، سورۃ آل عمران آیت 18 میں آتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، گواہی دی اللہ نے کہ وہ ایک ہی الہ ہے، اور ملائکہ نے بھی اور اہل علم نے بھی. تو یہ خود کو اہل کتاب کہتے، اہل علم کہتے. تو اہل علم ہونے کا تقاضا کیا تھا کہ یہ اللہ کو تین نہیں ایک بتاتے. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ان کی کتاب میں لکھی ہیں اور وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، ان کے مطابق یہ اس کو مان جاتے اور یہ دنیا کو بتاتے کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. یعنی شہادت سے مراد یہاں کون سی شہادت ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے، اس کے نیچے بے شک آپ لکھ لیجیے، کون بڑا ظالم ہے جو اس گواہی کو چھپائے. اسی لیے یہ لازم ہے نا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے، چھپ کے کہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. یہ گواہی ہے اب اس کے پاس، اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے علل اعلان بتانا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے لازم ہے کہ اسلام ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور اس کے اور فائدے بھی ہیں کہ پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو اور اسلام کے مطابق اس کے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے عمل میں ظاہر ہوں، اور اس کے وراثت وغیرہ کی تقسیم بھی اس کے مطابق ہو، اور باقی بھی یعنی وہ تمام بینیفٹس جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں اس کو بھی ہوں. دوسرا یہ کہ یہ ٹروتھ جو ہمارے پاس ہے یہ صرف اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چھپانا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. شہادت چھپائی نہ جائے بلکہ ظاہر کی جائے، دین کا پیغام عام کیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. تمہارے سب کام اس کو پتا ہے، اسے سب معلوم ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو. گواہی چھپا رہے ہو یا ظاہر کر رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو یا حق کو سامنے لا رہے ہو. لہذا اس طریقے سے جینا کہ پتہ ہی نہ چلے مسلمان ہے یا کچھ اور، یہ طریقہ جینے کا درست نہیں ہے. صبغت اللہ بھی ہونا چاہیے جو عمل میں ہے بنیادی طور پر، اور شہادت بھی دینی چاہیے جو زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے. دین کوئی چھپانے کی چیز نہیں، دین چھپانے کی چیز نہیں، دین عمل کرنے کی چیز ہے اور دوسروں تک لے جانے کی چیز ہے. لہذا جس نے اللہ کو تھام لیا اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، اسے ڈرنا نہیں چاہیے. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا. اور آخری آیت تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی. کون سی؟ کس جماعت کی بات ہو رہی؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. تِلْكَ أُمَّةٌ قد خلت، تحقیق گزر گئی، جا چکے دنیا سے وہ لوگ. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، جو جو کام انہوں نے کیے وہ کما کے ساتھ لے گئے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا. تمہاری کوششیں تمہارے لیے، ان کا کیا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہارا کیا ہی تم کو فائدہ دے گا. وہ جو کچھ بھی تھے وہ کر کے ساتھ لے گئے، اب تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، تم نہ پوچھے جاؤ گے. پوچھنے والا اللہ ہے. قیامت کے دن اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. کس چیز کے بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے. یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ آباء و اجداد کے اعمال کے ذمہ دار ہم نہیں، بڑوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے تھا، اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. ہم سے سوال ہوگا ہمارے عمل کے بارے میں. قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس نے کیا کیا سوال ہوں گے. کچھ معلوم ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون تھا. اور قیامت کے دن یہ تو قبر میں ہی پوچھ لیا جائے گا نا. قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا؟ وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کیا کیا.
تو تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے. ایک اور جگہ پر آتا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں. عام طور پر ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ عام ویکنس ہے نا. عموماً ہم لوگوں کے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے گھنٹوں تبصرے کرتے رہتے ہیں، خواہ قریب کے لوگ ہوں یا دنیا کے لوگ ہوں. اور یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ نجی مجلسوں میں، نجی سے مراد پرائیویٹ گھر کی، ان مجلسوں میں بھی عام طور پر جب گفتگو ہوتی ہے تو کس کے بارے میں ہوتی؟ لوگوں کے بارے میں. فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. اور اسی طرح جو ویسے گیدرنگز ہوتی ہیں، یعنی گھر سے نکل کر کوئی پارٹی ہے، کوئی شادی ہے، کہیں پر آپ لوگوں میں اکٹھے ہوئے تو وہاں بھی عموماً کسی اور سے بھی ملے ہیں تو تھوڑی دیر حال چال پوچھ کے پھر تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو شروع ہو جائے گی. حتیٰ کہ جمعہ کے خطبوں تک میں ورلڈ پالیٹکس پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اور یہ اتنا زیادہ اس کا ایک رجحان ہو گیا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اتنے زیادہ ہم اس چیز میں انوالو ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، خود کو کیا کرنا ہے. اس کی فکر زیادہ رہتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، فلاں قوم کیا کر رہی، فلاں کیا کر رہی، فلاں، اور پھر عموماً فلاں کیا چال چل رہی ہے، فلاں کیا ظلم کر رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اپنے دین کا پتہ نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا علم نہیں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اپنی کوتاہیوں کی ہوش نہیں، اور لگے ہوئے کس میں؟ دوسرے کیا کر رہے ہیں. دوسرے جو بھی کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو. تو بیٹھ کر کبھی اپنا حساب محاسبہ بھی کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اوپر غور کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ دین کی جو بالکل اہم بنیادی باتیں ان کا ہم کو معلوم ہے، ایمان کی تفصیلات معلوم ہے، عبادات کی تفصیلات کیا ہم کو معلوم ہے، کہ مثلا نماز روزہ ہی ہے تو اس کے سارے احکام ہم کو معلوم ہے. پھر حقوق جو ہیں لوگوں کے ہم پر، ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم کو معلوم ہے، حلال حرام کا ہمیں معلوم ہے، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے ہمیں معلوم ہے. والیومز کے والیومز ہیں صحیح احادیث کی کتابیں جو ایک دفعہ نہیں نگاہ سے گزری اب تک ہماری، پتہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا، کیا کچھ کہا. تو جب علم ہی نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اور جو ہوگا وہ معلوم نہیں کس قسم کا ہوگا. کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے سامنے کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یا نہیں ہوتا. کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی سٹینڈرڈ تو آپ فالو کرتے ہیں نا. تو دین کے معاملے میں اندھیرا کیوں؟ یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو تو اچھا، وہ بھی کر لو تو اچھا، ایسے بھی ٹھیک ہو جاتا، ویسے بھی ٹھیک ہو جاتا. یہ طریقہ غلط ہے. ایسے اور ویسے ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک جو ہے وہ ایک ہی ٹھیک ہے، اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا. ان کا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آلریڈی ایک پروفٹ تھے، تو پھر ان کو امام بنانے کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو ڈکلیئر کیا اور توحید کی وجہ سے سب تکلیفیں اٹھائیں، اس وقت باقی سب لوگ جو تھے وہ شرک کے اوپر تھے. تو پورے اندھیرے میں سے وہ ایک شخص نکلا اور پوری سوسائٹی کے اگینسٹ ایک طرح سے ریوولٹ کیا. تو وہ لیڈر بن گیا، ایک سمبل بن گیا باقی ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آنے والے تھے، اپنے اس خاص عمل کی وجہ سے. کیونکہ بار بار جو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی پہچان بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ توحید پر تھے، حنیف تھے. حنیف کا معنی ہم نے کیا پڑھا کہ یکسو جو تمام گمراہیوں کو، شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے. تو اپنی اس خاص کوالٹی کی وجہ سے اور اس خاص اپنے ٹائم کے اندر اور اپنے سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے رول پلے کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک سمبل ہے کہ دنیا میں اس کے بعد جہاں بھی کوئی ہو، جس بھی حالات میں، وہ یہ نہ کہے کہ چونکہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ کرنا. نہیں، اس کو وہ طریقہ فالو کرنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. امام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن
وہ صرف ایک سمبولک لیڈر تو مانتے ہیں مگر ان کے طریقے پر نہیں ہے. یہود کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، اور مسلمان بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے. تو اس میں آگے بھی آئے گا کہ سب سے زیادہ جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا حقدار ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ان کے طریقے پر ہیں. تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ توحید کے طریقے پر چلنے کے لیے تھی. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں، یعنی آپ بھی انہی کے راستے پر چلیں جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا. تو کیوں آپ کو یہ کہا گیا؟ کیونکہ آپ بھی جس ماحول میں آئے تھے، مکہ کے ماحول میں، اس وقت دوبارہ کیا ہو گیا تھا؟ وہی حالات پھر پیدا ہو گئے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھے. تو ان کو بھی وہی کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کہ چاہے ساری دنیا بھی شرک پر چلی جائے مگر ان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. اور ہم سب کے لیے بھی یہی سبق ہے. نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لیکن ان کی بستیاں تباہ ہوتی گئی ایک کے بعد ایک. پھر جب تک ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو دوبارہ وہی حالات ہو گئے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کے حالات باقی سب کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھے. انہوں نے ایک طرح سے ریوائول کیا تھا ان سب چیزوں کا. یہ ریوارڈ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی آزمائشوں کی وجہ سے ان کا مقام بلند. اور اب یہ کہنا کہ جو بھی ان کے طریقے کو چھوڑے وہ صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.